شیر، لومڑی اور گفا۔ کسی وقت کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت ہی بھیانک اور خونخوار شیر رہا کرتا تھا۔ وہ ہر جانور پر حکومت کرتا تھا اور ہمیشہ شیر صبح صبح ایک بڑے سے پتھر پر چڑھ جاتا اور اپنا رعب دوسرے جانور پر جھاڑا کرتا تھا۔ شیر روزانہ کچھ نہ کچھ شکار کرتا اور اس سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیر کو اس کا شکار نہیں مل رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بھوکا تھا۔ آخر شکار نہ ملنے پر رات ہو گئی تھی۔ شیر بہت ہی زیادہ بھوکا تھا اور اپنی غار کی طرف واپس جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا آج تو کچھ شکار ہی نہیں ملا۔ چلتے چلتے اس کو راستے میں ایک بہت ہی اچھی غار دکھی۔ شیر نے سوچا یہ کسی اچھے جانور کی غار ہے، مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی غار میں واپس آ جائے گا۔ مجھے غار کے اندر جا کر اس کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ جیسے ہی وہ اندر آئے میں اس پر حملہ کر دوں۔ یہ سوچ کر شیر غار کے اندر داخل ہو گیا اور جا کر غار کے ایک دہانے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اسی جانور کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آئے اور شیر اس پر جھپٹا مار کر اپنی بھوک پوری کر لے۔ دراصل یہ غار ایک وشال لومڑی کی تھی جو بہت ہی تیز اور چالاک تھی۔ جب لومڑی اپنی غار کی طرف واپس آئی تو وہ گنگنا رہی تھی۔ جیسے ہی لومڑی اپنی غار کے قریب پہنچی تو وہ اچانک سے رک گئی کیونکہ لومڑی کی نظر اچانک اپنی غار کے دہانے پر کچھ نشانوں پر پڑی۔ لومڑی نے غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ کس کے نشان ہیں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے شیر اندر ہے اور جیسے ہی میں اندر جاؤں گی وہ میرا شکار کر لے گا، ایسے تو میں اپنی جان کھو بیٹھوں گی۔ مجھے کچھ نہ کچھ ترکیب سوچنی ہوگی۔ اے خدا، شیر تو اندر ہوا تو یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا اور میں تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ماری جاؤں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی بہت ہی چالاکی کے ساتھ کچھ ترکیب سوچنے لگی مگر لومڑی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لومڑی کو ایک ترکیب سوچی اور وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی غار کے دہانے کے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی اے غار، بات تو سنو، تم مجھ سے ناراض ہو؟ بات مجھ سے کیوں نہیں کر رہی؟ لگتا میں کل لیٹ آئی تھی اس وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو۔ مجھ سے بات تو کرو، روزانہ تو تم مجھ سے بات کرتی ہو، آج تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو اور اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں یہ غار چھوڑ دوں گی اور کبھی بھی تمہارے اندر نہیں آؤں گی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر اندر شیر بہت ہی زیادہ حیران ہونے لگا اور سوچنے لگا کیا یہ غار بولتی ہے اور لومڑی سے باتیں کرتی ہے؟ اگر آج یہ غار نہ بولی تو لومڑی تو کبھی اندر ہی نہیں آئے گی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر شیر کہنے لگا اب میں ہی اس سے بات کرتا ہوں اور جلدی سے اس کو اندر بلا لیتا ہوں اور کھا جاؤں گا۔ شیر کہنے لگا کہ آ جاؤ تم اندر آؤ، میں تم سے ناراض نہیں، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ ہماری دوستی کتنی پکی ہے۔ تم نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، چلو اندر آ جاؤ، میں نے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ یہ باتیں سن کر لومڑی بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی آج تو میری عقل کی وجہ سے میں بچ گئی۔ خدا نے شیر کو بہت ہی زیادہ جسم تو دیا ہے لیکن اس کو ذرا بھی عقل نہیں دی۔ اگر آج میں ایک ترکیب نہ لگاتی تو میں کبھی بھی اپنی جان نہیں بچا سکتی تھی۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی اور دوبارہ کبھی اس غار کے قریب نہ آئی۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں دماغ کے ساتھ کام لینا چاہیے اور جس طرح لومڑی نے دماغ سے اپنی جان بچائی ہمیں بھی اسی طرح اپنے دماغ کو کام میں لانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے لیکن ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اس طرح جو بھی نئی ویڈیوز آئے گی وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔